مایوسی سے یقین کی طرف آ کر تمہیں تمہارا رب مل گا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، تو پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ تمہیں مل جائے گی۔ وہ تمہیں اس امتحان سے گزار کر اپنی طرف لانا چاہ رہا ہے۔ وہ تمہیں دھیرے دھیرے صبر کے آداب سکھا رہا ہے۔ وہ تمہیں بے چینی کے وقت سے گزار کر سکون بھرا لمحہ دینا چاہ رہا ہے۔ وہ مایوس نہیں کرتا اپنے بندے کو۔ مطمئن رکھو، دل مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ توکل کا سفر صبر کے سفر سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے سفر میں انسان اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے کہ جو ہے وہی ہے، لیکن توکل ایسا موڑ ہوتا ہے جب دل کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں۔ یقین میں اگر مگر نہیں ہوتا۔ جب اللہ سے سودا کر لیا جائے تو نفع نقصان کا نہیں سوچتے، تب بس اتنا سوچتے ہیں کہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ یقین کرو، اللہ کے دیے گئے گھاٹے میں بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ جب خالص کچھ اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے، نیت میں کھوٹ نہیں ہوتی، تو اللہ کی طرف سے صلہ ملنا لازم ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم کتنی کوششوں کے بعد آج یہاں تک آئے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم اس تک آنے کے لیے اپنی جان سے پیاری چیز بھی چھوڑ آئے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم اس کی رضا پانے کے لیے اپنی رضا قربان کر آئے ہو۔ وہ جانتا ہے تمہاری معمولی سے معمولی کوشش کو بھی۔ یقین کرو، کچھ رائے گا نہیں جائے گا۔ تمہیں صبر سے کام لینا ہے۔ تمہیں تو بہت خاص مقصد کے لیے چنا گیا ہے، تو بس اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل لگا کر بیٹھ نہیں جانا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے۔ رونا ایک فطری عمل ہے۔ صبر تو یہ ہے کہ جس راستے پر اب چل پڑے ہو اسی پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ہزار مشکلات آ بھی جائیں، سمندر بھی آ جائیں، تو بس یقین رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے، اس لیے کیا گیا ہے صبر۔ تمہارا صبر کبھی رائے گا نہیں جائے گا، یقین کرو۔ کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ بھی چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون نکلنا لگتا ہے، تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے۔ جب ادھر ادھر اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں۔ بس جب تکلیف اس مقام تک پہنچ جائے تو اتنا سمجھا لینا خود کو کہ اب مدد بہت قریب ہے، اب بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں۔ حوصلہ رکھنا، امید مت چھوڑنا، تمہارا یہ صبر کرنا کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ نہ جلدی کرتا ہے اور نہ ہی دیر کرتا ہے، ہمیشہ جو بھی کرتا ہے صحیح وقت پہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے بیٹھا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ مسکراہٹ میں درد چھپا رہا ہے۔ فکر مت کرو، وہ جو تمہیں مانگنے پر عطا کرتا ہے وہ تمہیں بن مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ اللہ کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں صبر بھی تھما دیتا ہے۔ وہ جو دل میں رہتا ہے، بھلا وہ تمہارے دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا۔ وہ بہت جلد اس تکلیف سے تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج بھی تمہارا دل بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا رہنے نہیں دیتا۔ اللہ جب کسی کو آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکلنے کے وسیلے بھی بہت طے ہوتے ہیں۔ کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن دل انہیں ماننے پر راضی نہیں ہوتا۔ صبر تو یہ بھی ہے کہ جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب بھی تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے۔ اس نے تمہارے صبر میں گزارے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے، جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے دل کو سنبھال رکھا ہے۔ یقین رکھو اس کے رحمان اور قادر ہونے پر۔ نصیب کا رد و بدل کرنا اس سے خوب آتا ہے۔